ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس دن پر جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس پہ جانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور جوامع الکلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اور خاص طور پہ اس دعا کو میں جب بھی پڑھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے کمال اور آپ کے جوامع الکلم ہونے کا جو حسن اس کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ متاثر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے علم کے ساتھ مالدار کر دے۔ علم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال اور دولت قرار دیا اور اس کی طلب کی۔ وزینی بالحلم، اور مجھے بردباری کے ساتھ مزین فرما دے۔ بردباری کو زینت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ واکرمنی بالتقوی، اور تقوی کے ساتھ مجھے باعزت بنا۔ وجملنی بالعافیہ، اور عافیت کے ساتھ مجھے حسن و جمال عطا فرما۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، اور خاص طور پہ ان تمام تر امور کو جن چیزوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، جس چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ساری کی ساری تقوی ہو، وہ زینت ہو، وہ کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آئیے پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آج ہم جو موضوع ہے اس پہ بات کریں گے وہ ہے جوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے بلکہ اس کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے ہمیں کس طرح سے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ جمعرات اور جمعہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں آپ کی پروگرام میں شمولیت سے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ بھی جو ہے 2 دن ہم آپ سے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب، آپ کو بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ممتاز محترم خوشگلو ثنا خاں جناب حافظ محمد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچو نے کب سراہا، ہوا وہی جو
خدا نے چاہا جو سوچے بشریت پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے خار بخشے جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے عطا فرمایا جناب مظفر بارسی رحمۃ اللہ علیہ کا اور خوبصورت اشعار سے آغاز کیا مفتی صاحب آج جوا ہمارا موضوع ہے اور دین اسلام میں جو اس کی مذمت آئی ہے اس کی جو وعید آئی ہے اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس پہ ضرور روشنی ڈالیے اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کا رواج جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو محنت کا عادی بناتا ہے اور مال کے حصول کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے صحیح اور کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی ممانعت کرتا ہے ٹھیک اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ دوسرا شخص وہ مال دینا نہیں چاہتا اور باہم ایک دوسرے سے وہ مال اس کی رضامندی کے بغیر صحیح لینا چاہتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 5ویں پارے سورۃ النساء میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صحیح آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت حاصل کرو صحیح اور جب ہم جوا کی بات کرتے ہیں تو جوئے کے بارے میں تو کیٹاگوریکلی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے صحیح اور یاد رہے جب میں حرمت اور حرام ہونے کی بات کر رہا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ امت میں اہل علم میں جوئے کی حرمت پر کوئی اختلاف نہیں ہے اتفاق ہے اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کی حرمت کو کیسے بیان فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون سبحان اب اس آیت پر ہی اگر ہم بات کر لیں اس کے مفاسد پر اور اس کے نقصانات پر اس سے بچنے کے فوائد پر اگر بات کر لیں تو پورا پروگرام اس آیت کے مضامین کے لیے کافی ہے میں صرف اپنے ناظرین کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو بے شک شراب جوا بت اور فال اس طرح کی کوئی بھی چیز پانسے وغیرہ یہ سب شیطانی کام ہیں ٹھیک اچھا اور ان سے تم بچو تاکہ تم فلاح پا سکو صحیح اور آگے جو ساتھ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن سبیل اللہ کہ یہ شیطان ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تو ویصدکم عن ذکر اللہ
تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اس کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے، اور تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ، مسلم شریف کی حدیث پاک 4260 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالْ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، اگر کوئی تمہیں جوئے کے لیے بلائے تو اس کی بات نہ مانو، بلکہ وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نرد شیر، یہ بھی ایک جوا کی قسم ہے جو عرب میں رائج تھی، جس نے یہ شخص یہ کھیل کھیلا گویا کہ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، ٹھیک، گویا کہ اس شخص نے یہ جوئے کا کھیل کھیل کر اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اللہ اس کی حرمت اپنی جگہ، اس کی نجاست اپنی جگہ، اس کے نقصانات اپنی جگہ، اور آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس کی صورتیں کتنی اور کیسے ہیں، لیکن اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ جوا اور اس کی کوئی بھی صورت کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ ٹھیک، قاری صاحب سب سے زیادہ جو نقصان جوے کی صورت میں ہوتا ہے وہ معاشی نقصان ہوتا ہے کسی بھی فرد کا، اور اس کے جو نقصانات کی صورت میں نتائج نکلتے ہیں اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی محترم قبلہ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، بڑا اہم موضوع ہے اور معاشرہ اس کے اندر بہت سے مضر اثرات ہیں اس جوا کے حوالے سے۔ پہلے تو میں یہ بات میں عرض کروں کہ سید میر شریف جرجانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ جوا ہے کیا، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا وہ کھیل جو شرط پہ کھیلا جائے کہ غالب جو آ جاتا ہے بندہ، جو جیت جاتا ہے اور مغلوب کا وہ مال لے لیتا ہے، جی، یہ جوا کے ضمن میں یہ بات آتی ہے۔ جی دیکھیے اس کے جو نقصانات ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فرمایا اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ عداوت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک، بغض پیدا ہوتا ہے، اور پھر جناب پھر دیکھیں اللہ کے ذکر سے بندہ دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، اور دیکھیں جو معاشی اور مالی انسان کی کمی آتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ قاد لو یکون کفرن، کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب انسان جوا میں سارا کچھ ہار جاتا ہے تو مالی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مالی مشکلات میں آتا ہے، پھر جب مالی مشکلات میں آتا ہے تو ایک تو اس پورے معاشرے کے اندر ایسا بندہ جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے وہ ایک داغدار ہو جاتا ہے، صحیح، اور پھر نہ صرف اپنا گھر تباہ کرتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی تباہ کرتا نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جوا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بندہ جوا کا عمل کرتا ہے گویا کہ وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مسلم کے اندر ابن ماجہ دونوں کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا کہ وہ خنزیر کے گوشت کے اندر اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو رہے ہیں اور اس سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بالکل بات اسی طرح ہے جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا کہ کیا تم ایک دوسرے غیبت نہ کرو، فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ٹھیک، وہاں مردہ بھائی کہا، یہاں خنزیر کہا، خنزیر کا گوشت اس کے خون کی بابت کہا، اتنا سخت جرم ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کر رہے ہیں جوے کے نقصانات پہ، اور اس پہ جو دین متین کے اندر جو اس کے احکامات ہیں اس کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہمارے معاشرے میں کچھ صورتیں اس کی رائج ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ نعمت افطار لاہور اسٹوڈیو سے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے جوے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی کچھ صورتیں ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کچھ صورتیں ہمارے معاشرے میں بھی، اور جب اس قسم کی وعید قرآن کریم میں، سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں موجود ہے، اس کے باوجود اس کی جو صورتیں ہمارے ہاں موجود ہیں اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے تاکہ لوگ جان سکیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ایک عمومی معاملہ ہے لیکن وہ جوے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا مقدمہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ہمیں اہمیت کے حوالے سے آگاہ فرمایا۔
یقیناً وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوئے کی شکلیں بھی مختلف جو ہیں وہ بنتی چلے گئیں. جس طرح ہم کہہ لیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے دور میں آپ گیمنگز کو دیکھ لیں. گیمنگز کے اندر بھی آپ کو بہت ساری اٹریکشنز آپ کو ملیں گی. آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹریکشنز ملیں گی کہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بیٹھے بٹھائے لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. یقیناً اگر قرآن پاک کے اندر جو میسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آسانی سے جو پیسہ کمایا جائے بغیر محنت اور مشقت کے جو پیسہ کمایا جائے اسے جوا کہا جاتا ہے. اور جوے کو دیکھیں قانونی طور پر بہت سارے بڑے ممالک میں اس کو قانونی طور پر بین کیا گیا. رشیا ہے، سعودی عرب ہے، جاپان ہے، چائنا، وہاں پہ قانونی طور پر منع کیا گیا ہے. ہمارے پاکستان میں منع ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج جس طرح نئی شکلیں بنتی چلی جا رہی ہیں کہ جس طرح نقصان اٹھایا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا بہت سارے گھر جو ہیں نقصانات کی اگر بات کریں اس میں بہت سارے گھر خاندان جو ہیں ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے نوجوان اس نشے کے لت میں پڑ چکے ہیں اور بہت سارے والدین کے پیسے چرا کے ان گیمز کے اوپر خرچ کر کے اور راتوں رات جو ہیں وہ بہت سارے نقصانات خسارہ جو اٹھایا. اور بہت بڑی تعداد ہے جن میں نوجوانوں نے خودکشی کی ہے جو ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں صرف ان وجوہات کی وجہ سے. اور دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو قرآن پاک میں پابند کیا، یا رسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم طیبا، یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اور یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی کہا کہ حلال چیزیں جو ہیں انہیں کھاؤ اور ان سے استفادہ کرو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، وہ بغیر طیب کی چیزیں جو ہیں غیر حلال چیزوں نے قبول بھی نہیں کرتا. یقیناً اور جو مال حرام ہم کما رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کما رہے ہیں، چاہے وہ گیمنگ کی صورت میں ہو، چاہے کرکٹ کی صورت میں ہو. اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے ایک ایک بال کے اوپر، ایک ایک سکور کے اوپر، ایک ایک وکٹ کے اوپر وہاں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں. اس کی نت نئی کئی صورتیں ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر بہت ساری، اگر آپ دیکھیں ہمارے کالجز کے اندر فن فیئر کے نام پر، لکی سیون کے نام پر، اس طرح کی بہت ساری گیمز کن کن کا نام لے وہ آ چکی ہیں معاشرے میں. اور بہت سارے لوگ، بہت ساری تعداد آج اگر معاشرے میں کریں، کیونکہ اس سے نقصانات معاشی طور پہ سب سے بڑے نقصانات ہیں. پھر انسان کے جانی طور پر، کیونکہ مقاصد شریعہ میں سب سے پہلے اپنی جان ہے. لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں ڈپریشن کی صورت میں، خودکشی کی صورت میں. اس لیے آج کی نوجوان نسل کو ہمیں کیونکہ سمجھانا ہے. آپ کے پروگرام کا ٹائٹل بھی بڑا خوبصورت ہے اور قرآن پاک نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور یقیناً ہمیں آج لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، نگہبان ہے. والدین سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں. آج اگر ہماری اولاد کو ہم نے گیجٹس دیے ہیں، اگر ہم نے ان کو ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کو مستفید کیا تو ان کو اس کا طریقہ بھی سکھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ناک کے تلے جو ہے ہمارے بچے جو حرام کا ارتکاب کریں اور قیامت کے دن ان کی جواب دہی ہم سے لی جائے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، فوری طور پہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جوئے کی طرف لے کے جانے والی کون سی چیز ہے، وہ تو منفعت ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے فوری طور پہ اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ وہ ایک نامناسب اور ایسا عمل جو اس کو دین منع کرتا ہے پھر بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں لوگ؟ کہ میں آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے پن پوائنٹ پہ بالکل شارٹلی ہمارے معاشرے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی گیم یا کھیل، بہت ساری تو گیمیں وہ ہیں جو فی نفس سے ہی منع ہیں. کچھ گیمز کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، جسمانی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے. لیکن ان میں سے کسی بھی گیم پر کوئی پیسے طے کر لینا یا شرط لگا لینا، یہ بنیادی طور پر جوا اور اس کو حرام کرنے والی چیز ہے. ہمارے ہاں میں بالکل شارٹ بتاتا ہوں، تاش، جوا اور لوڈو وغیرہ، یہ اگر محض گیمنگ کے لیے، جبکہ ایک وقت اس میں کسی کا نقصان نہ ہو، عبادات ضائع نہ ہوں، اس حد تک علماء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس پر کوئی شرط لگا کر کھیلنا، سٹے بازی جیسے جناب ڈاکٹر اسامہ نے فرمایا، اسی طرح جو گھوڑوں کی دوڑ ہے، گھڑ سواری ہے، اس کے اندر جیتنے ہارنے پر لاٹری اور پرائز بانڈ فی نفس سے ہی علماء نے جائز کہا ہے. لیکن پرائز بانڈ پر پھر نکلنے کی صورت میں کچھ رقم طے کر کے اس کے اوپر، اسی طرح مختلف طرح کے لاٹری سسٹم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن مختلف طرح کے کیسینوز، گیمبلنگ سائٹس ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل بہت ساری چیزیں ہیں. جوئے کی اب تو باقاعدہ ایپس بن گئی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں. ویڈیو گیمز میں نمبر بازی ہے، چٹ سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ جوئے کے سینٹر ہیں. موبائل اور ٹی وی شوز پر جو ہے
وہ لوگوں نے وہ اس کے اوپر سٹا اور جوا لگا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور معاشرے میں یہ مختلف صورتیں موجود ہیں. اب آپ نے جو فرمایا کہ وہ ذہنیت کیا ہے جو انسان کو اس طرف لے کے آتی ہے. انسان بنیادی طور پر نا خلق الانسان من عجل، وہ جلدی اصل میں نا چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت باز ہے انسان، جلد باز ہے. تو وہ منافع کے حصول میں جلد باز ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو، چونکہ وہ پیسے سے حاصل ہوتے ہیں تو پیسہ جلدی حاصل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک. تو جلدی امیر بننے کی جو خواہش ہے کہ محنت کم کرنی پڑے اور جلدی پیسہ اور زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، لالچ کا فائدہ بھی جی، اٹھاتے ہیں لوگ اور اسی کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں جی، کہ اسی کی طرف راغب. اتنے انویسٹ کریں تو آپ کو اتنے مل جائیں. اٹریکشن تو ہوتی ہے، اٹریکشن تو ہے. ایسا اسی طرح بعض لوگ قسمت کا جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط بیٹھا ہوا ہے اس کو آزمانے کے لیے بھی بعض لوگ مالی مشکلات میں اور غربت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا، حالانکہ وہ اس ذریعے سے وہ اور مزید اس میں چلے جاتے ہیں. اچھا، فرینڈشپ ایسی ہوتی ہے، دوستوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، محلے کا یا گھر کا یا کوئی ایسا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اچھا، بعض لوگوں کو نفسیاتی تسکین جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر تھرل کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، وہ اپنی اس نشے اور اس کیفیت کو پورا کرنے کے لیے جو وقتی مزہ اس کو ڈوپامن جو انسان کے دماغ سے خارج ہوتا ہے اس کے حصول کے لیے اس کو وہ کرتا ہے. اسی طرح ایک غلط امید پر کہ انسان ایک لمبی امید، غلط امید سوچ کر کے جناب وہ یہ ہوگا اور میں اگر یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، اس ایک لمبی امید کے سلسلے میں یہ اس کو کر لیتا ہے. اسی طرح نفسیاتی طور پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے حالات کی وجہ سے. بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، اور یہ بات یاد رہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو قسمت آزمائی اور اس طرح کی چیز ہے یہ کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. جو انسانی فطرت ہے، اللہ رب العزت کا جو قانون قدرت ہے، اسلام کا جو طریقہ مسلسل مختصر محنت کرنے کا ہے اور جو بتدریج اور تسلسل ہے، بنیادی طور پر یہ انسان کو مضبوط بنیادوں پر معاشی طور پہ استحکام اور اس کے ظاہر اور باطن کے سکون کا سبب. بالکل ٹھیک. قاری صاحب، حکمت کیا ہے جو حرمت جوے کے حوالے سے قرآن ہمیں بیان کرتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں حکم آیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری اس کے اندر انسانیت کے فائدے ہیں. اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اصل میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ جل مجدہ حرام رزق جو ہے، حرام لقمہ انسان کے اندر داخل ہونا پسند نہیں فرماتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق حلال اپنے جسم میں داخل کرو. اگر ایک لقمہ حرام بھی چلا گیا، جوا حرام ہے، ایک لقمہ حرام بھی چلا گیا تو 40 دن کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی پیاری مثال عطا فرمائی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے، وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، غبار آلود ہوا ہے، پرا گندہ حال ہے اور جناب تھکا ماندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب یا رب التجائیں کر رہا ہے، یا اللہ کرم فرما دے، مجھے میری دعائیں سن لے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ فرمایا جب اس کا پہننا حرام ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر لقمہ حرام داخل ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی جو 40 دن کا عمل صالح ہے وہ بھی مردود ہو جاتا ہے. دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ تم محنت کرو، تو محنت کرو گے تو رب کائنات نے فرمایا. دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں حبیب اللہ ہمارے آقا ہیں. حبیب اللہ کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، بڑے بڑے رتبے ہیں، لیکن فرمایا حبیب اللہ ذات مصطفیٰ ہے. تو فرمایا کہ جو محنت کرنے والا ہے القاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے جس کی جانب اشارہ کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جلدی سے بس مال آ جائے، انما الخمر والمیسر، یعنی آسانی سے مال سارا جمع ہو جائے. سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ چٹائی کے نشان آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور بگو کے سوکھے ٹکڑے آپ تناول کر رہے ہیں. تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ کیسے رو، کس طرح کے بادشاہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم جنت کے مزے لوٹے. تو جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے لقمہ حرام سے بچتا ہے تو جناب لقمہ حلال اس کے اندر جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر اسامہ صاحب، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محض فن کے لیے، تفنن طبع کے لیے اور تفریح کے لیے یہ کھیل رہا ہوں تو اس صورت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ بڑا خوبصورت سوال. دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ ایک سسٹم ہے، زندگی گزارنے کا پورا اسلوب ہے، پورا طریقے زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے اور ہر وہاں پر رہنمائی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ سیرت مطہرہ سے ہمیں تفریح کا تصور بھی پیش کیا ہے. کیا وہ تفریح جس کے بارے میں قرآن پاک نے واضح طور پر صریحاً حرام قرار دے دیا اور قرآن کریم میں پوچھا گیا یہ سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوے کے بارے میں اور تو انہیں فرما دیجئے یہ بڑا ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ دونوں چیزیں کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہے. جس چیز میں خیر کی توقع ہی نہیں ہے، جس چیز میں شر ہے، جس میں نقصان بلکہ احتمال نہیں ہے ہی نقصان ہے، جس میں ایمان بھی آپ کا جا رہا ہے. سورہ المائدہ کی آیت کریمہ جو مفتی صاحب نے پڑھی اور قاری صاحب نے بھی 91 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی لاجک بیان کر دی کہ یہ ایسی جو تفریح ہے، ایسا جو فن ہے اس کو منع کیوں کیا گیا ہے. یہ اللہ کے ایمان سے آپ کو دور کر رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر رہا ہے اور یہ آپ کو برے کاموں کی طرف مائل کر رہا ہے. اس کے معاشرتی نقصانات دیکھیں کہ کس قدر معاشی نقصانات، معاشرتی اور معاشی دونوں نقصانات ہیں. آج دنیا کے اندر بہت سارا جو معاشی سسٹم ہمارا بگڑ چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جوا، سٹے بازی اور اس طرح کی جو گیملنگ ہے اس کو منع جو اسلام نے کیا اس کی وجہ ہے کہ پورا معاشی اور معاشرتی سسٹم دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. اور ایسی تفریح جس کے اندر لا ضرر ولا ضرار، دین اسلام کا اصول ہے نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. اس کے اندر دیکھیں انسان خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اپنا مال اسے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دوسرا جو کھیرا وہ بھی. اس کے علاوہ آپ کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر عداوت جو پیدا ہوتی ہے. آج قتل و غارت، آج جو جیلیں بھری ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر کیسز لگے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو حلال طریقے سے مال کمانا تھا وہ نہیں کمایا، حرام کے راستوں کو اپنایا ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا دلچسپ سوال کسی کی طرف سے آیا ہے کہ کیا کوئی یہ سمجھے کہ میں اس جوے سے جیتنے والی جو رقم ہے اس کو خیر کے کسی کام پہ خرچ کروں گا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ. جوے پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال دلچسپ تھا مفتی صاحب، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈال دیں. میں نے کہ کوئی کہے کہ میں جوے کے پیسوں سے خیر کا کام کروں گا، اس نیت سے مجھے کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں کیٹاگوریکلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس موجود ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے. صحیح صحیح. چونکہ وہ مال حرام کا ہے، وہ مال ناجائز ہے، آپ کے اس طرح کی نیت کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے حوصلہ دینے والی بات ہے. جی اپنے آپ کو ایک حوصلہ بھی نہیں بلکہ میں اس کو کہوں گا دھوکہ دینے والی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے معاشرے میں کہہ لیں کہ نیکی کے نام پر یہ برائیاں موجود ہیں جی، اور اس کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان جو ہے وہ ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان خود پرسنل کوئی ایسی جسٹیفیکیشن اس کے لیے خود کریٹ کر لیتا ہے کہ جو قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہوتی ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوتی ہے. جب قرآن مجید کا کلیئر حکم موجود ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، جب قرآن کیٹاگوریکلی اس کو کہہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ٹھیک، اس لیے یہ لوگوں کا اس طرح کا خود ہیلے بہانے کر لینا کہ جناب سود کی کمائی ہے اس میں سے محفل میلاد کرا دیتے ہیں، لنگر کھلا دیتے ہیں، سمجھ آ گئی. یا اب تو اللہ معاف فرمائے ڈاکٹر صاحب معاشرے میں رشوت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جناب آپ ہمارا یہ کام کر دیں ہم آپ کو عمرے پہ بھیج دیں گے. کیا خیال ہے؟ صحیح. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ اکبر، اللہ جاننے والا ہے اور اصول یہی ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. بالکل ٹھیک. قاری صاحب کتنا ضروری ہے معاشرے سے جوے کی اس لعنت کا ختم ہونا؟ جی جی، ایک دوسرے کا استحصال نہ ہو، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے صحیح، اور لوگ درست راستے پر صراط مستقیم پر رہیں. دیکھیں جی ہمیں قرآن پاک کے حکم پہ عمل پیرا ہونا چاہیے
اور ظاہر اس کے بابت قرآن نے تو صاف واضح اعلان نص قطعی میں آ گیا رجس من عمل الشیطان کہ یہ ہے شیطانی عمل. پھر آپ دیکھیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صدقہ کرنا جوے کے مال کا، وہ اور حوالے سے ہے بات. وہ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے، اس کے منہ سے یہ جملے معاذاللہ صادر ہو جائیں، وہ لات و عزیٰ کی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، تو یہ اس کا کفارہ ہے. فرمایا اگر کوئی شخص اپنے دوست کو یہ کہہ دے کہ آؤ جوا کھیلیں، یہ اتنا جملہ کہہ دیا، اس نے پریکٹیکل نہیں کیا، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، وہ وہاں پہ صدقہ ہے. جوے کے پیسے کا صدقہ تو وہ ہے ہی حرام مال، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. پھر بندہ فلاح پائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے ایک بڑے اہم دوست ہیں جناب میاں اعجاز صاحب، جی، اور بڑے معاون ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کے، جب بھی اکثر پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے فارم ہاؤس، وہ دونوں فارم ہاؤس ہمیں دیتے ہیں. آپ بھی نعتیں بھی وہاں ریکارڈ ہوئیں، پچھلے دنوں قوالیاں بھی ریکارڈ ہوئیں، تو وہ بڑی محبت فرماتے ہیں. میاں اعجاز صاحب ان کے برادر محترم ہیں، جمعرات کے دن ان کا وصال ہوا، میں نے جنازہ پڑھایا، کل تھے آفتاب احمد صاحب، تو اس کے لیے قبلہ مفتی صاحب سے میں چاہوں گا دعا کر دیں. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. اللہم اغفر لہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. مولا کریم اعجاز صاحب کو صبر عطا فرما، ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین آفتاب صاحب کو مقام عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اسامہ صاحب، آج کی جو گفتگو ہے اس کو ذرا کنکلوڈ کر کے میسیج دے دیجئے کہ کیا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حرام امر سے ہم بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب یقیناً جس طرح میرے متقدمین نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ساتھ فرمایا اتقوا من مواطن الشبہات، جہاں شبہ آ جائے اس سے بچنا چاہیے. اور یقیناً ایسی کمائی جس کے بارے میں تو واضح طور پہ قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ارشاد فرما دیا کہ حرام کمائی ہے، اور اس میں انسان کے اپنے ایمان کے بیڑا غرق ہے، اور ایک لقمہ حرام جو ہے وہ انسان کے جسم جو ہے وہ جہنم کا ضرور حصہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بات قبول نہیں فرماتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک درہم 10 درہم کا لباس ہے، اور 10 درہم میں ایک درہم بھی حرام کا آ گیا. مسند احمد کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لباس اس کے جسم پر موجود ہے، نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. ہماری آج شکوے شکایات یہ ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں جو کھا رہے ہیں آپ وہ حرام کا مال، بالکل حرام کا. اور اس طرح قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے فرمائے گا غذیک بالحرام وزادک حرام وملبسک حرام فانا یستجاب لک، کیسے میں تیری دعا قبول کروں، تیری زیادہ رات تیرا حرام کا، تیری خوراک حرام کی، تیرا لباس حرام کا. تو یقیناً جو حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا، آج اس سے منع کرنا اپنی نوجوان نسل کو بہت ضروری ہو چکا ہے. اور ہم گیمز کے نام پہ کریں، چاہے اس کو ہم تفریح کے نام پہ کریں، اسے اگر ہم اپنے دین کا حصہ بنا لیں، زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، تو انتہائی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہمیں اسے بچنا ہوگا، اپنی اولاد کو بچانا ہوگا، ہمیں رزق حلال کی طرف ترغیب دلانی ہوگی، کیونکہ رزق حلال طلب کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمان پر فرض ہے. اور جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح رزق حلال طلب کرنا، اس کے لیے سعی کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی فرض ہے. حرام سے بچنا یہ بھی مسلمان کے پر فرض ہے. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، اور جناب حافظ محمد وسیم صاحب. کلام ہم آپ سے لیتے ہیں، اور آپ کے کلام سے پہلے چند نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے. انہی کی یاد کا روغن انہی کی دید کی لو، انہی کی یاد کا روغن انہی کی دید کی لو، دل و نگاہ کو پہم خدا نصیب کرے. نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں، نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں، اسی خیال کی سرگم خدا نصیب کرے. دوام پائے میری زندگی بوقت وصال، دوام پائے میری زندگی بوقت وصال، نبی کی نعت جو اس دم خدا نصیب کرے. اور یہ آرزو ہے کہ ان کی ثنا سے پہلے مجھے شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے. نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد، یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے. انہی کے نام پہ تازہ رہیں میری آنکھیں، انہی کے نام پہ تازہ رہیں میری آنکھیں،
انہی کے ذکر کی شبنم خدا نصیب کرے. میری دعا ہے کہ لاہور میں مجھے سرور، میری دعا ہے کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے. کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ محمد وسیم. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ. رکھ لے وہ جو در پر بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ. بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ. بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ. بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ. تاثیر لواب دہن پاک ہے ایسی سر قدموں پہ رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.